نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازع ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج، شور شرابہ، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ متنازع ترمیمی بل پیش ہونے پر صحافیوں کا بھی واک آؤٹ۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کے سپرد کرتے ہوئے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی صحافیوں کا احتجاج، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا، آئین اور قانون ماننا ہوگا۔ چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کے ساتھ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ان پر کوئی بحث نہیں کرائی گئی، آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ شبلی فراز کا کہنا ہے پیکا قوانین سے صحافیوں پر قدغن عائد کی جائے گی، کوئی بھی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہو رہی، ایسے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا۔ عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایم اینڈ اور پی بی اے پر مشتمل ہے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کا مقصد یہ ہے کہ صحافت چھوڑ کر پھلوں اور سبزیوں کا ٹھیلا لگا لیں۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے، اسی ہفتے احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی کو مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ، کہا مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں کہ سڑک پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مذاکرات ختم۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی کو پتہ نہ ان کی کمیٹی کو، پی ٹی آئی والے اگر مگر سے باہر نکلے، طے ہوا تھا 28 جنوری کو بیٹھیں گے تو آئیں بیٹھیں، ہمارا جواب بھی سنیں۔ مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ بانی نے کیا، کل اس حوالے سے ہدایات لوں گا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آگے جا کر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی، تمام اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے۔ پیکا قانون میں ایسی شقیں ہیں جو آزادی اظہار رائے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کیا رکاوٹ پنجاب حکومت ہے؟ چیئرمین سینٹ سے صحافیوں کے سوالات۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا جب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہا، رولز کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اس میں رکاوٹ کون ہے میں نہیں جانتا۔ سوابی میں گاڑی پر فائرنگ، زیر حراست 3 ملزمان قتل، 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 4 ملزمان کو پیشی کے بعد جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ جہانگیرہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گولیاں برسائیں، 3 ملزمان کے خلاف قتل، 1 پر منشیات کا مقدمہ درج ہے۔ مقتولین کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بلوچ آزادی کی تحریکیں گینگ وار کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں بلوچستان میں گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ لاپتہ افراد کا ڈرامہ سب کے سامنے ہے، وہ پہاڑوں پر روپوش ہیں۔ ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے والے دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کے پریس کانفرنس میں انکشافات، کہا جو پہاڑوں پر لڑ رہا ہے اسے روٹی بھی میسر نہیں، کوئی زخمی ہو جائے تو علاج کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، لیکن تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ظہور احمد بولیدی نے کہا دہشت گردوں کے ہینڈلرز امن و امان کے دشمن ہیں۔
اور اے اسپورٹس لا رہا ہے باکسنگ کی بڑی فائٹ 1 فروری کو آپ کی سکرینز پر IBO ورلڈ سپر لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں برٹش پاکستانی آدم عظیم کا مقابلہ روسی باکسر سرگری لیپنن سے لندن میں ہوگا 1 فروری کو رات 11:59 پر اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر فائٹ براہ راست نشر کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں PTI کے ارکان کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، تجارتی تنظیمات ترمیمی بل اور درآمدات اور برآمدات ترمیمی بل منظور کیے گئے۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں قانون سازی، تجارتی تنظیمات ترمیمی بل، درآمدات اور برآمدات ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش، قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ پیکا ایکٹ ہو گیا یا ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ ہو گیا، انہوں نے وہ ویپن صحافی برادری کے خلاف استعمال کرنے، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوگا، ہم اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، رپورٹرز نے کالی پٹیاں باندھ کر کوریج کی۔ پارلیمنٹ کے باہر بھی صحافیوں کا احتجاج، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سربراہی میں PTI ارکان نے شرکت کی۔ ارکان نے پارلیمنٹ میں احتجاجی واک کی اور پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ آج کے اجلاس میں چیئرمین PAC کا انتخاب ہونا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپوزیشن ارکان کا پینل موصول ہو چکا ہے۔ پینل میں جنید اکبر، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، خواجہ شیراز اور عمر ایوب کے نام شامل ہیں۔ سائن کے مطابق ہوگا، ہم وہ نہیں کریں گے جو PTI نے کیا تھا۔ یہ اوپن ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا۔ آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ جب تک نئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا مرحلہ جلد شروع کریں گے۔ آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر کو خط لکھیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت موجودہ چیف الیکشن کمشنر کام جاری رکھیں گے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا، حکم امتناع کی درخواست کر دی۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل سربراہی کریں گے۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ سماعت 27 جنوری کو ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن کو 60 روز میں سینٹ انتخابات سے متعلق فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، فیصلہ آنے تک الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سابق امریکی صدر نے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی لیکن ہمارے قیدی کو رہا نہیں کیا۔ وزارت خارجہ نے عدالتی سوالات کے جوابات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں امریکہ کے ارکان کانگریس کا اشاعیہ، پاکستان کی معیشت اور IMF پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی بہتری کے لیے خدمات لائق تحسین ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے مشترکہ کمیشن کا 8واں اجلاس، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا توانائی کے شعبے میں آذربائیجان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، دفاعی شعبے میں معاہدوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، بزنس ٹو بزنس تعلقات سے دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ چینی شہریوں نے سندھ پولیس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پولیس کی جانب سے ہراسانی اور بھتہ خوری کی جا رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کا الزام
کہا وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی ایئرپورٹ سے لے کر رہائش گاہ تک رشوت طلب کی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ رشوت دینے پر پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچ جاتے ہیں۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ کراچی کے پارکوں کی عالمی فنڈنگ سے بحالی پر سندھ ہائی کورٹ کا حیرت کا اظہار۔ کہا ٹیکس میں کراچی کا حصہ سب سے زیادہ ہے، بتایا جائے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے تفصیلات طلب کر لی۔ وفاقی حکومت کو 3 سال کے دوران کراچی سے وصول کیے گئے ٹیکس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے پارکوں اور میدانوں کی بہتری کے لیے عالمی فنڈنگ پر انحصار حیران کن ہے۔ اربوں روپے خرچ کر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فعال کیا، جس سے پہلے سڑکوں پر کچرا پڑا ہوا تھا، اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ کراچی سے روزانہ بڑی تعداد میں کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ حکومت نے ہر یوسی کو 12 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اعتراض اٹھانا ایم کیو ایم کا حق ہے۔ آپ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، سوچ کر کیا وہ آپ کو پتا ہوگا۔ اسرائیل کی مغربی کنارے غنڈہ گردی صہیونی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 3 روز کے دوران 14 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی فورسز نے جنین میں آپریشن بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں ملبے تلے دبی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں، ایسا نہ کیا تو بہت مشکلات ہوں گی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبا ہے، مغربی کنارے ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دی جائے۔ امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ معطل کر دیا۔ عدالت نے کہا پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے۔ کسی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹس شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق صدر جان ایف کینیڈی، سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر ہونے والی تحقیقات پبلک کی جائیں گی۔ برطانیہ میں آج صدی کے بدترین برفانی طوفان کا خطرہ، 5 دن کے لیے ریڈ الرٹ جاری، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات، اسکول بند کر دیے گئے، ٹرینیں اور پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ طوفان ایوین کے باعث شدید بارش بھی متوقع، 76 شہروں میں بجلی کی بندش اور موبائل فون کے سگنلز متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکی ریاست نیو یارک بھی شدید ترین سردی کی زد میں، درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، دریائے ہڈسن جمنے لگا، برفیلے دریا پر رواں بحری جہازوں کا نظارہ اور بھی دلکش ہو گیا۔ ممبئی میں ہتھیاروں کی فیکٹری میں دھماکہ، 5 افراد ہلاک ہو گئے، دھماکے کے بعد چھت گر پڑی، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آواز 5 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری، ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ ویسٹ انڈین کپتان کریگ بریتھویٹ کا کہنا ہے پچھلے ٹیسٹ میں پچ بہت مشکل تھی، پریکٹس سیشن میں اسپنرز کو کھیلنے کی مشق کی ہے، کوشش کریں گے زیادہ سکور کر سکیں۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی ٹرننگ پچز بنائیں اور سپنرز وکٹیں لیں، تو اس میں پرابلم کیا آتی ہے، یہ میں حیران ہوں۔ ویسے اگر فاسٹ بولر وکٹیں لے تو کرکٹ آگے جا رہی ہے، اور اگر سپنرز وکٹیں لیں تو کرکٹ پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔
عاقب جاوید کا اسپن وکٹوں پر تنقید کرنے والوں کو جواب، کہا اگر یہ فیصلے پہلے کر لیتے تو پاکستان ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جا سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہے لوگ اب بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ہر ملک اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم ایسی پیچز اب پاکستان کے ہر سینٹر میں بنائیں گے اور ٹیموں کے لیے پاکستان میں جیتنا مشکل بنا دیں گے۔ آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان، سال کی بہترین ون ڈے ٹیم میں 3 پاکستانی کرکٹرز شامل، سائم ایوب، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سال 2024 میں سائم نے 9 میچوں میں 515 رنز بنائے،